مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ پاک کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ اللہ پر توکل، ایسے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم ہم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن کریم زیادہ کرتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقت سب کا آتا ہے پر وقت لگتا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بیوقوفی ہے، مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے بابا کا مقام کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم اگر چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ پاک کو بہت پسند ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک سے اچھے وقت کی امید رکھنا۔ حضرت امام ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھے وقت کی امید رکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ یاد رہے کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پینے کی چیز میں پھونک نہ مارو۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، مرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہو تو اکثر سوچتے ہو اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ جس دن آپ کوئی دعا کریں اور وہ قبول ہو جائے تو اس دن اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے جنت مانگے۔ ہو سکتا ہے وہ دن
آپ کے لیے قبولیت کا دن ہو۔ اور کیا رکھتے سفر باندھ کے لاتی گھر سے، ایک اداسی تھی وہی ساتھ میرے ہولی ہے۔ اب سبھی پیڑ بتاتے ہیں مجھے اپنے غم، میں نے کچھ روز پرندوں کی زبان بولی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ منافق کے ساتھ یارانہ یعنی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ بہت بڑا چال باز ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیے کے ساتھ کھاتا ہے، کتے کے ساتھ بھونکتا ہے اور چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذہبی محبوبہ، ان پڑھ بیوی اور دیہاتی دوست تینوں وفادار ہوتے ہیں۔ آج کل شادیوں میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ پابردہ ہوتی ہیں۔ اقوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ مجرموں کے لیے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ پاک اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پہلے دیتے ہیں دغا اپنے کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازاروں کو۔ اگر آپ کسی کو بغیر مسکراہٹ کے دیکھیں تو اسے اپنی مسکراہٹ دے دیں۔ مانگنے والے ہاتھوں کو حقارت سے دیکھنے اور دھکارنے کی بجائے شکر کیا کرو کہ یہ ہاتھ ہمارے نہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔